اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 89 تک۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھ کو حکمت عطا فرمائیے اور مجھ کو نیک لوگوں میں شامل فرمائیے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرا بول سچا رکھیے بعد کے آنے والوں میں۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمت کے باغ کے وارثوں میں سے بنائیے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے والد کو معاف فرمائیے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہیں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھ کو اس دن رسوا نہ کیجیے جبکہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کم آئے گا اور نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو زبردست ہے، جو قرآن میں اللہ نے نازل کی ہیں۔ حکمت سے یہ جو کہا رب حب لی حکم والحقنی بالصالحین، حکم یا حکمت سے مراد علم اور فہم، قوت فیصلہ یا نبوت اور رسالت یا اللہ کے حدود و احکام کی معرفت ہے۔ دوسرا کہا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ، یعنی جو لوگ میرے بعد قیامت تک آئیں گے وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کی جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ذکر جمیل اور ثناء حسن کی صورت میں بھی عطا فرماتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، کسی کو بھی ان کی عظمت اور تکریم سے انکار نہیں۔ پھر دعا مانگی کہ میرے باپ کو میرے والد کو معاف کر دے، وہ یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ یہ دعا اس وقت کی تھی جب ان پر یہ واضح نہیں تھا کہ مشرک اللہ کے دشمن کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ جب اللہ نے یہ واضح کر دیا تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا۔ دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 114۔ دوسرا یہ دعا مانگی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن کے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی تمام مخلوق کے سامنے میرا مواخذہ کر کے یا عذاب سے دوچار کر کے مجھے رسوا نہ کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت والے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے تو ایک مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی درخواست کریں گے اور فرمائیں گے یا اللہ اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، پھر ان کے باپ کو نجاست کے لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ یہ سارے مضمون، اس لیے ایک بات یہ ذہن میں رکھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں جو باتیں کہیں وہ سب قبول ہو گئیں، مگر اپنے باپ آزر کی مغفرت کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا تمام تر خدا اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ کسی شخص کی دعا کسی دوسرے شخص کو مغفرت نہیں دلا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل قیمت قلب سلیم کی ہے۔ قلب سلیم سے مراد قلب صحیح یا پاک دل
یعنی وہ دل جو شرک اور نفاق اور حسد اور بغض کے جذبات سے پاک ہو۔ بالفاظ دیگر خدا نے پیدائشی طور پر جو دل آدمی کو دیا تھا وہی دل لے کر وہ خدا کے یہاں پہنچے، کوئی دوسرا دل لے کر وہ خدا کے یہاں حاضر نہ ہو۔ بس یہ اہم دعائیں ہیں، اسے یاد کر لیجئے۔ اب آج تو یہی دعا مانگ لیجئے، پڑھیے میرے ساتھ۔ اے اللہ تو ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، پاک صاف دل عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔